السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ آج کی یہ 22ویں نشست ہے۔ نماز سے متعلق تفصیلات اور بنیادی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں کسوف اور خسوف کی نماز کے مسائل کا بیان ہوگا، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کے کیا احکام اور مسائل ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی، تاکہ نماز کا اہم عنوان شروع ہونے سے پہلے بنیادی معلومات اور بنیادی احکام و مسائل سے ہم اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ تو آج کی نشست میں سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ کسوف سورج گرہن کو کہتے ہیں اور خسوف چاند گرہن کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسوف و خسوف کسی کی موت کے سبب سے نہیں ہوتے، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کسی بڑی شخصیت کے انتقال کرنے کی وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگتا، چاند کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ دراصل سورج گرہن اور چاند گرہن کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کو خوف دلانا ہے، تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ اصل مقصد سورج گرہن اور چاند گرہن کا یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لہٰذا جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ جب تم دیکھو گے سورج کو گرہن لگ گیا ہے، چاند کو گرہن لگ گیا ہے، سورج گرہن کا موقع ہے یا چاند گرہن کا، تو اس وقت نماز پڑھو۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی گرہن کو دیکھے، خواہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ اکبر کہے اور نماز پڑھے اور صدقہ اور خیرات کرے۔ نماز کسوف کے احکام۔ نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز بالاجماع سنت ہے۔ سب کا اتفاق ہے ائمہ کا اس بات پر کہ نماز کسوف سورج گرہن کی نماز سنت ہے۔ سورج گرہن کی نماز جماعت سے پڑھی جائے، یعنی سورج گرہن کے موقع پر جماعت بنا کر نماز پڑھی جانی چاہیے۔ نماز اس وقت جماعت بنانا سنت کفایہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، سنت کفایہ ہے، اور وہی امام پڑھائے جو جمعہ پڑھاتا ہے۔ جو امام جمعہ پڑھاتا ہے وہی سورج گرہن کی نماز پڑھائے، یہ بہتر ہے۔ اگر امام جمعہ موجود نہ ہوں تو پھر سب لوگ الگ الگ پڑھ لیں، خواہ مسجد میں یا اپنے اپنے گھروں میں۔ نماز کسوف سورج گرہن کی نماز یا تو امام جمعہ پڑھائے یا حاکم وقت پڑھائے، نیز امام جمعہ جس شخص کو اجازت دے وہ بھی پڑھا سکتا ہے۔ حاکم وقت ہے، اسلامی سلطنت مملکت ہے، حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ سورج گرہن کا موقع ہو تو امامت کرے، نماز پڑھائے، یا جو جمعہ کا امام مقرر ہے خطیب، وہ سورج گرہن کی نماز پڑھائے، یا خطیب جس کو اجازت دے وہ بھی پڑھا سکتا ہے۔ اگر امام جمعہ موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ تنہا پڑھ لینا چاہیے سورج گرہن کی نماز، چاہے مسجد میں پڑھیں یا اپنے گھر میں، اس کا بھی اختیار ہے۔ سورج گرہن میں خطبہ نہیں ہے، صرف نماز ہوگی، خطبہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ اگر کسی شخص سے سورج گرہن کی نماز پڑھنا بھی نہ ہو سکے، علیحدہ بھی نہ پڑھ سکے، تو کم سے کم توبہ و استغفار اور دعا میں مصروف رہے، اللہ کی طرف رجوع رہے اور توبہ و استغفار کریں۔ اور نماز کسوف میں سورج گرہن کی نماز میں خطبہ نہیں ہے، کیونکہ خطبہ
کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو آیا ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اتفاق سے وہ سورج گرہن کا دن تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، وہ کسوف کی خصوصیت سے نہ تھا، سورج گرہن کا موقع ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ اس وجہ سے نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں کا یہ وہم دور ہو جائے۔ دور جاہلیت میں یہ تصور تھا، یہ خیال تھا کہ کسی جب عظیم شخص کی وفات ہوتی ہے، کسی عظیم شخص کا انتقال ہوتا ہے عظیم المرتبت، تو اس وقت سورج کو گرہن لگتا ہے۔ تو اس خیال کو ختم کرنے کے لیے اور اس وہم کو دور کرنے کے لیے، اس وہم کا ازالہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بتا دیا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ کسی کے انتقال کی وجہ سے گرہن والے نہیں ہوتے، ان کو گرہن نہیں لگتا۔ تو بہرحال جو وہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سورج گرہن کے موقع پر، وہ صرف اس وہم اور خیال کی تردید کرنے کے لیے تھا جو دور جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، ورنہ خطبہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا صرف نماز پڑھنا ہے، خطبہ نہیں ہے۔ نماز کسوف کے لیے یعنی سورج گرہن کی نماز کے لیے اذان و اقامت بھی نہیں ہے، اذان دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اقامت کی بھی نہیں۔ اگر لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہو تو الصلاۃ جامعۃ کہہ کر پکارا جائے، لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ موجودہ زمانے میں مائک کی سہولت ہے، مائک کے ذریعے اعلان کیا جا سکتا ہے، اخباروں میں دیا جاتا ہے، تشہیر کی جاتی ہے، اس طرح کی اجازت ہے، لیکن اذان اور اقامت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سورج گرہن کی نماز عیدگاہ یا جامع مسجد میں پڑھیں، اگرچہ دوسری جگہ بھی جائز ہے۔ سورج گرہن کی نماز کا عیدگاہ یا جامع مسجد میں ادا کرنا افضل اور بہتر ہے، اگرچہ کہ محلے کی مسجدوں میں بھی وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا افضل ہے۔ سورج گرہن کی 2 رکعتیں ہیں، 2 سے زیادہ رکعتیں بھی جائز ہیں، مگر 2 رکعت پڑھنا سنت اور افضل ہے۔ سورج گرہن کی نماز 2 رکعتیں ہیں، اور اس کے پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو اور نوافل کا ہے، یعنی عام طور پر جو نوافل پڑھنے کا طریقہ ہے، سورج گرہن کی نماز کا بھی وہی طریقہ ہے، یعنی سورج گرہن کی نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت اور بغیر خطبے کے غیر اوقات مکروہہ میں پڑھیں۔ سورج گرہن کی نماز میں اذان بھی نہیں دی جائے گی، اقامت بھی نہیں ہوگی، خطبہ بھی نہیں ہوگا، البتہ مکروہ اوقات نہیں ہونا ہو۔ مکروہ اوقات کیا ہے؟ سورج کے نکلتے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، سورج کے ڈھلنے کے وقت، عین زوال کے وقت نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، ایسے ہی سورج ڈوبتے وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ 3 اوقات مکروہہ ہیں، ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت سورج گرہن کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اوقات مکروہہ نہیں ہونا، یعنی بالکل زوال کا وقت نہیں ہونا، اور ہر رکعت میں ایک ہی رکوع کریں، 2 رکعتوں میں 2 رکوع ہوں گے۔ امام شافعی کے پاس 2 رکوع سے پڑھتے ہیں، ایک رکعت میں 2 رکوع ہوں گے امام شافعی کے پاس۔ سورج گرہن کی نماز میں 1 رکعت میں 2 رکوع، پہلی رکعت میں بھی 2 رکوع، دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع ہوں گے، لیکن احناف کے پاس 1 رکعت میں 1 ہی رکوع ہوگا۔ سورج گرہن کی نماز کا طویل قرات و ارکان سے ادا کرنا مسنون ہے۔ سورج گرہن کی نماز طویل پڑھنا سنت ہے، یعنی بڑی بڑی صورتیں پڑھنا۔ یہ بھی جائز ہے کہ رکوع و سجود مختصر اور قرات طویل کرے، یا قرات مختصر اور رکوع اور سجدہ طویل، لیکن قرات کو طویل کرنا افضل ہے۔ سورج گرہن کی نماز میں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ طویل قرات کرنا مسنون ہے، سنت ہے، اور رکوع اور سجدے کو مختصر کر سکتے ہیں۔ 2 صورتیں بتائی جا رہی ہے، قرات طویل ہو، رکوع اور سجدہ مختصر ہو، یہ بھی جائز ہے، یا قرات مختصر ہو اور رکوع اور سجدے طویل کیے جائیں، اس کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن قرات کو طویل کرنا یہ افضل ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھنا۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران جو تقریباً 1.25 پارے پر مشتمل ہے، ایسی بڑی بڑی صورتیں پڑھنا سنت ہے، اور رکوع و سجود بھی بہت دیر تک کرے۔ سورج گرہن میں قرات بھی طویل ہونی چاہیے دونوں رکعتوں میں،
اور رکوع اور سجدہ بھی بہت دیر تک طویل قیام کرے، طویل رکوع کرے اور طویل سجدہ کرے۔ نماز کسوف میں قرات جہر سے نہ کرے۔ سورج گہن کی جو نماز پڑھی جائے گی اس میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا نہیں ہے، آہستہ پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ دعا میں مشغول ہو جائے، دعا کے لیے ممبر پر نہ چڑھے۔ 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ دعا کے لیے ممبر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مصلی پر بیٹھ کر ہی بارگاہ الہی میں دعا کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ عصا یا کمان پر سہارا دے کر کھڑا ہو اور لوگوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگے۔ افضل یہ ہے کہ عصا یا کمان پر سہارا دے کر، یعنی جیسے خطبے کے لیے عصا پکڑا جاتا ہے، عصا کا سہارا لیا جاتا ہے، ایسے ہی سہارا لے اور لوگوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگے۔ قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے نیز بیٹھ کر دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ افضل اور بہتر طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی طرف رخ کر کے دعا کرے، لیکن اگر کوئی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر بھی دعا مانگے تو بھی جائز ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ کھڑے ہو کر دعا کرنا ہے، تاہم اگر کوئی بیٹھ کر بھی دعا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مقتدی آمین آمین کہیں، امام دعا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اور مقتدی آمین کہیں گے۔ دعا میں اس وقت تک برابر مصروف رہیں جب تک کہ گہن موقوف اور سورج صاف و شفاف نہ ہو جائے۔ دعا کب تک کرتے رہنا ہے؟ نماز ادا کرنے کے بعد جب تک سورج گہن ختم نہ ہو، اس کا اندازہ نہ ہو، اس وقت تک دعا میں مشغول رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ نماز میں تطویل اور دعا میں تخفیف کرنا یا دعا میں تطویل اور نماز میں تخفیف دونوں جائز ہیں۔ نماز لمبی پڑھی جائے اور دعا مختصر کی جائے سورج گہن میں، یہ بھی صورت جائز ہے، یا نماز مختصر کی جائے اور دعا میں بہت زیادہ مصروف رہا جائے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے دعا ہو رہی ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ چاہے نماز کو طویل کریں، دعا کو مختصر کریں، یا نماز کو مختصر کریں اور دعا کو طویل کریں، یا دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن ایک میں تخفیف کرے تو دوسرے میں تطویل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز بھی مختصر ہو رہی ہے اور دعا بھی مختصر کی جا رہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نماز طویل پڑھے ہیں تو دعا مختصر، نماز اگر لمبی پڑھے ہیں تو دعا مختصر کرنا چاہیے، اور اگر نماز مختصر پڑھائی گئی ہے تو پھر دعا لمبی کرنا چاہیے۔ دونوں بھی مختصر نہیں ہونا، دونوں بھی طویل نہیں ہونا، ایک طویل ہو دوسری مختصر ہو۔ مقصد یہ ہے کہ گہن کا سارا وقت نماز اور دعا میں ختم کر دینا سنت ہے، بہتر ہے۔ سورج گہن جتنی بھی دیر کا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل ماہرین اور سائنسدان، ماہر فلکیات وغیرہ اس کا اندازہ کر کے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دیتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں دن سورج گہن ہوگا، اتنے گھنٹے ہوگا، ایسا ان کا جو تخمینہ ہوتا ہے، اندازہ، اس لحاظ سے اتنی دیر تک نماز اور دعا میں مصروف رہنا سنت ہے، مسنون ہے۔ اس کے لیے صورت کیا ہوگی؟ لمبی نماز پڑھی جائے اور دعا کی جائے مختصر، یا مختصر نماز پڑھی جائے اگر تو لمبی دعا کی جائے، تاکہ سورج گہن کا پورا مکمل وقت اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کے ذکر میں گزر جائے۔ اوقات مکروہہ میں نماز کسوف نہ پڑھی جائے، جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا گیا کہ سورج گہن کی نماز 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، سنت ہے۔ اذان بھی نہیں ہوگی، اس میں اقامت بھی نہیں ہوگی، خطبہ بھی نہیں ہوگا، البتہ مکروہ اوقات نہیں ہونا سورج گہن کی نماز کے لیے، یعنی عین زوال کے وقت پڑھی جا رہی ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اوقات مکروہہ میں نہ پڑھی جائے، بلکہ اس وقت صرف دعا و استغفار میں مشغول رہیں۔ اگر اوقات مکروہہ کے وقت سورج گہن ہو جائے تو نماز نہیں پڑھنا، بلکہ توبہ و استغفار اور دعا میں مصروف رہنا چاہیے۔ اگر حالت گہن میں کسی نماز کا وقت آ جائے تو دعا ملتوی کر کے نماز پڑھ لے۔ سورج گہن کے وقت میں اگر فرض نماز کا وقت ہو جائے، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہو جائے، تو اب دعا کو روک دیں اور فوراً وہ وقتیہ جو فرض ہے وہ نماز پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے، شروع ہو جائے، تو دعا کو روک دینا چاہیے اور ظہر کی فرض نماز، ظہر کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو جائیں، اور اگر آفتاب یعنی سورج بحالت گہن غروب ہو جائے تو دعا موقوف کر دیں اور نماز مغرب میں مشغول ہو جائیں۔ سورج گہن اتنا طویل ہو کہ سورج ڈوب جائے، گہن کی حالت میں اگر سورج ڈوب جائے تو دعا کو روک دینا چاہیے، اور سورج غروب ہونے کے بعد ظاہر ہے
مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نماز مغرب ادا کر لیں۔ اگر سورج برابر آ جائے تو دعا موقوف نہ کریں، یعنی سورج اگر ڈوب جائے پھر برابر ہو جائے تو دعا کو نہیں روکنا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سورج گرہن کا مکمل وقت، پورے کا پورا وقت نماز میں، دعا میں، توبہ و استغفار میں، اللہ کی طرف رجوع رہنے میں گزرنا چاہیے۔ اگر نماز کسوف گرہن کے وقت نہ پڑھی گئی ہو تو پھر گرہن کے بعد نہ پڑھیں۔ سورج گرہن کی نماز جس وقت سورج کو گرہن لگ جائے اسی وقت پڑھنا ہے۔ سورج گرہن ختم ہونے کے بعد یہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر سورج گرہن کے وقت نہ پڑھی گئی تو پھر بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گرہن اور جنازہ دونوں جمع ہو جائیں تو پہلے نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اتفاق سے اگر سورج گرہن کے دن کسی کا انتقال ہو جائے اور جنازہ آ جائے تو پہلے نماز جنازہ ادا کر لیں، اس کے بعد پھر سورج گرہن کی نماز میں مصروف ہو جائیں۔ گرہن کے وقت، سورج کو گرہن لگنے کے وقت مستحقین کو صدقہ اور خیرات دینا بھی مستحب ہے۔ بعض گاؤں وغیرہ میں ایسا رواج ہے کہ تیلی راجہ وغیرہ کچھ ایسے، جیسا کہ عام طور پر بعض توہمات مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے ہیں، دیہات اور گاؤں میں رہنے والے مسلمان توہم پرستی میں مبتلا ہو کر مختلف بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مختلف بدعتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی سورج گرہن کے وقت بھی کچھ کسی راجہ کو تیلی راجہ کچھ کہتے ہیں، مطلب کسی کو خیر خیرات دینے کا رواج وغیرہ جو تھا وہ ترک کرنے کے لائق ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسے موقعوں پر جو عام طور پر بدعتیں رواج پا رہی ہیں، غیر شرعی رسومات اور افعال جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایسے برائیوں کا سد باب کرنا بھی ضروری ہے۔ سورج گرہن کے موقع پر جو مستحق ہیں ان کو خیر خیرات دینا، صدقہ کرنا، ان کی مدد کرنا بھی مستحب ہے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، ہر موقع پر خیر خیرات کو اپنانا چاہیے۔ خاص طور پر سورج گرہن کے وقت جو واقعتاً مستحق ہے، غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اس کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ سورج گرہن کی نماز کے احکام تھے۔ اب چاند گرہن کی نماز کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ چاند گرہن کی نماز مستحب ہے۔ نماز کسوف کی بھی 2 رکعتیں ہیں۔ جس طرح سورج گرہن کی 2 رکعتیں ہیں اسی طرح چاند گرہن کی بھی 2 رکعتیں ہیں، لیکن اس میں جماعت نہیں۔ جیسا کہ سورج گرہن میں جماعت کا بھی بیان ہوا تھا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت کفایہ ہے، جو جمعہ پڑھاتا ہے وہی پڑھائے یا جمعہ پڑھانے والا جس کو اجازت دے۔ لیکن چاند گرہن میں جماعت نہیں ہے، تنہا نماز پڑھنا ہے، خواہ امام جمعہ موجود ہو یا نہ ہو، چاند گرہن کی نماز تنہا پڑھنا ہے۔ نیز اس نماز کے لیے مسجد جانا بھی ضروری نہیں، علیحدہ علیحدہ اپنے گھروں میں پڑھ لیں۔ جیسا کہ سورج گرہن کی نماز کے لیے جمعہ پڑھانے والا نماز پڑھائے، عیدگاہ میں اور جامع مسجد میں پڑھنا افضل ہے، لیکن چاند گرہن کی نماز تنہا پڑھنا ہے، مسجد جانا ضروری نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں علیحدہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ چاند گرہن کی نماز ہے۔ نزول حوادث اور نماز، یہ بھی ایک موضوع ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، بلا آ جائے یا انسان کسی پریشانی میں گھر جائے تو اس کو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نماز کی برکت سے انشاءاللہ اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت یا رنج ہوتا، تکلیف ہوتی، غم ہوتا تو فوراً آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتے۔ تو یہ نزول حوادث اور نماز یعنی حادثات کے نازل ہونے کے وقت، مصیبت کے آنے کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہونا سنت ہے۔ جب کبھی دہشت ناک امر یعنی خوف میں ڈال دینے والا معاملہ پایا جائے یا کوئی مصیبت پیش آئے، مثلا تیز آندھی چلے، زبردست زور سے ہوا چل رہی ہے، یا زلزلہ آئے، یا بجلی گرے، یا بکثرت ستارے ٹوٹ کر گریں، یا لگاتار بارش ہو رہی ہو، یا کثرت سے اولے پڑ رہے ہوں، یا آسمان سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، یا رات میں خوفناک روشنی ظاہر ہو یا دن میں سخت تاریکی چھا جائے، یا کوئی عام مرض مثل ہیضہ، طاعون وغیرہ پھیل جائے، یا دشمن کا خوف غالب ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اس نماز کو صلاۃ خوف بھی کہہ سکتے ہیں۔ یا کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس وقت نماز کا اہتمام کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی مصیبت آتی
یا رنج و غم کا کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو فوراً آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور نماز شروع کر دیتے تھے۔ تو امت کے لیے بھی اس میں تعلیم ہے کہ ان مواقع پر خاص طور پر زلزلہ آئے یا آندھی تیز چلے یا بجلی گرے، انسانوں کو خوف اور دہشت میں ڈال دینے والا کوئی معاملہ اگر پیش آ جائے تو 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ان اوقات میں جو نماز پڑھی جائے اس میں جماعت نہ کی جائے، ہر شخص علیحدہ علیحدہ اپنے گھر میں پڑھ لے۔ یہ جو اوپر جو صورتیں بیان کی گئی ہے، زلزلہ آئے یا کوئی وبا پھیل جائے، کوئی بیماری عام ہو جائے، تو ایسے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں جماعت نہیں بنانا ہے، تنہا اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لینا چاہیے۔ قنوت نازلہ اسی طرح حادثہ عظیمہ کے وقت، یعنی جب کوئی بڑی مصیبت پیش آ جائے، جب کوئی بڑی مصیبت نازل ہو تو فجر کی نماز میں قنوت پڑھی جائے۔ بعض علماء نے کل جہری نمازوں میں قنوت پڑھنا بھی لکھا ہے، بتایا ہے، لیکن کوئی اگر عظیم مصیبت آ جائے تو فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے کی اجازت ہے، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، لیکن یہ صرف حادثہ عظیمہ ہی کے وقت پڑھیں، اور جب وہ عظیم مصیبت دفع ہو تو پھر اس کا پڑھنا موقوف کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو قراء صحابہ کو جو بہترین انداز میں قرآن پڑھتے تھے، ان کو آپ نے ایک قوم کی تربیت کے لیے، قبیلے کی تربیت کے لیے روانہ فرمایا تھا، لیکن اس بدبخت قوم نے ان صحابہ کو شہید کر دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، ان کے خلاف بددعا کی تھی آپ نے، اس قبیلے کے خلاف۔ تو یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے قنوت نازلہ، کہ جب مسلمانوں پر کوئی عظیم مصیبت نازل ہو، بڑی مصیبت نازل ہو، تو فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، جیسا کہ حال ہی میں غزہ کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے تھے، اس وقت تقریباً مساجد میں دعا کا اہتمام کیا جا رہا تھا غزہ کے مسلمانوں کی نصرت اور حمایت کے لیے اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف۔ تو بہرحال جب اس طرح کوئی عظیم مصیبت مسلمانوں پر نازل ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کی نصرت اور حمایت کے لیے، فتح و کامرانی کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور ظالم کی ناکامی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ اب نماز استسقاء کے مسائل بیان کیے جائیں گے کہ اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو اس وقت بارش طلب کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا، یہ استسقاء کہلاتا ہے۔ استسقاء کہتے ہیں طلب باران کو، یعنی بارش طلب کرنے کو استسقاء کہتے ہیں۔ نماز استسقاء کے لیے جیسا کہ اخباروں میں بھی گزارش کی جاتی ہے، بارش کا موسم ہو اور بارش نہ ہو تو اس وقت استسقاء کرنا چاہیے، اور شریعت کی اصطلاح میں خشک سالی کے وقت اللہ تعالیٰ سے بطریق مخصوص بارش طلب کرنا استسقاء کہلاتا ہے۔ خشک سالی عام ہو جائے، بارش کا موسم ہو اور بارش نہ ہو تو مخصوص طریقے سے اللہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، اس کو شریعت میں استسقاء کہتے ہیں۔ گویا استسقاء دعا اور استغفار ہے۔ استسقاء کیا ہے؟ نماز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور مغفرت طلب کرنا ہے۔ گناہوں سے معافی چاہنا یا درخواست مغفرت ہے۔ استغفار عذر و نص قرآنی بارش برسنے کا سبب ہے۔ قرآن کی آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے اور اس کی آیتوں کا تتبع اور تلاش کرنے سے اور ان کے معانی میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کرنے سے بارش ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ خوب بخشنے والا ہے، وہ تم پر زبردست بارش برسائے گا۔ مغفرت چاہو، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، تم پر کثرت سے بارش برسائے گا۔ یعنی تم اگر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے، اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرما دے گا، بارش نازل فرمائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار بارش کے برسنے کا ایک سبب ہے۔ بارش ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندے اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ محل استسقاء۔ اور ایک بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غالباً ایک بزرگ کے پاس چند لوگ آئے اور یہ گزارش کیے، درخواست کیے اور ان سے کچھ وظیفہ طلب کیے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اور چند لوگ آئے اور کہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ اگر کوئی تم استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اولاد بھی عطا کرے گا، مال و دولت میں بھی برکت عطا کرے گا اور بارش بھی نازل فرمائے گا۔ ایک ہی آیت میں سب چیزیں بیان کی گئی ہیں، لہذا استغفار، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، یہ سبب ہے بارش ہونے کا اور اولاد سے سرفراز کیے جانے کا، دین اور دنیا میں خیر و برکت کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا، اور سابقہ امتوں پر جو عذاب آیا ہے، نبی کے اس قوم سے تشریف لے جانے کے بعد، رخ موڑ لینے کے بعد اس قوم پر عذاب آیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہیں، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب کو رفع کرتا ہے، دفع کرتا ہے، عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذات کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو عذاب سے محفوظ رکھا، ورنہ جتنی بھی قومیں آئیں اور اپنے انبیاء کی تکذیب کیے، جھٹلائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا اور عذاب الہی کی وہ لپیٹ میں آ گئے۔ لیکن کفار مکہ، کفار قریش انکار کرنے کے باوجود، جھٹلانے کے باوجود عذاب سے محفوظ رہے، محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی برکت سے کہ آپ ان کے درمیان موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں، یعنی جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو بندے جب تک استغفار کے سہارے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے رہیں گے، عذاب الہی سے محفوظ رہنے کی ان کے لیے ضمانت ہے، گارنٹی ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال نماز استسقاء کیا ہے؟ دراصل اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنا ہے اور رجوع ہونا ہے۔ محل استسقاء، نماز استسقاء کہاں ادا کی جائے گی؟ نماز پڑھی جائے گی یا بارش طلب کرنے کے لیے دعا ہوگی؟ جو بھی ہوگی، جہاں تالاب، کنٹے، نہر، باولی وغیرہ آدمیوں کے پانی پینے، جانوروں کے پلانے اور کھیتوں کے سینچنے کو نہ ہوں، یا ہوں مگر ان میں پانی بقدر کافی نہ ہوں اور اس کی شدید ضرورت ہو، وہاں استسقاء مشروع ہے۔ استسقاء کہاں کرنا چاہیے؟ تالاب ہے، کنٹا ہے، نہر ہے، باولی ہے، دریا ہے، جہاں سے آدمیوں کے لیے پانی سربراہ کیا جاتا ہے، پانی کی سربراہی ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی فراہم کیا جاتا ہے، جانور بھی پانی پیتے ہیں، اور کھیتوں کی سیرابی کے لیے بھی وہاں سے پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس میں پانی نہیں ہے بالکل، یا پانی تو موجود ہے لیکن وہ کافی نہیں ہو سکتا، تو ایسی جگہ استسقاء کرنا مشروع ہے، سنت ہے، یعنی ایسے مقام کے لوگ بارگاہ اعزدی میں بارش کے لیے دعا مانگے۔ ایسے مقامات جہاں پر پینے کے لیے، برتنے کے لیے، جانوروں کے لیے، کھیتوں کے لیے بقدر ضرورت پانی نہ ہو، وہاں پر استسقاء کرنا مشروع ہے، یعنی وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوں اور بارش کے لیے دعا مانگے۔ جہاں تالاب وغیرہ موجود ہوں اور پانی کافی ہو تو پھر استسقاء کے لیے نہ نکلیں، کیونکہ استسقاء شدت ضرورت ہی کے وقت مشروع ہے۔ جب سخت ضرورت پیش ہو پانی کی، اس وقت استسقاء مشروع ہے، اس سے پہلے نہیں۔ استسقاء کا طریقہ کیا ہے؟ استسقاء کے لیے مستحب یہ ہے کہ بادشاہ وقت یعنی اسلامی سلطنت کا سربراہ لوگوں کو حکم دے کے 3 دن تک روزہ رکھیں، گناہوں سے توبہ کریں، مظالم سے باز آ جائیں، یعنی لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے باز آ جائیں، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کرنے سے باز آ جائیں اور ان کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرنے سے۔ بہرحال مختلف قسم کے ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر رکھنا یہ ظلم ہے۔ بہرحال ظلم و ستم سے باز آ جائیں اور حقداروں کے حقوق ادا کریں، پھر چوتھے روز 3 دن تک روزہ رکھنے کے بعد، توبہ و استغفار کرنے کے بعد اور تمام حقوق العباد سے دستبردار ہونے کے بعد، چوتھے روز ضعیفوں یعنی بوڑھے لوگوں کو اور بچوں کو لے کر جنگل کی طرف نکلیں۔ اس طرح کے سب پھٹے پرانے پیون لگے مگر پاک صاف ستھرے کپڑے پہنیں یا پیادہ سروں کو جھکائے ہوئے چلیں۔
پاپیادہ سروں کو جھکائے ہوئے چلیں۔ ہاں 3 دن تک روزہ رکھنے کے بعد، توبہ و استغفار کرنے کے بعد اور حقوق العباد سے دستبردار ہونے کے بعد چوتھے دن کمزور ضعیف بوڑھے لوگ اور بچے جنگل کی طرف نکلیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، پیون لگے ہوئے ہوں، لیکن صاف ستھرے کپڑے ہونا چاہیے، پیدل جانا چاہیے، سروں کو جھکاتے ہوئے چلیں تاکہ ان کی صورتوں سے بھی عاجزی، انکساری، فروتنی، مسکنت، خشوع و خضوع ظاہر ہو، یعنی بالکل اللہ کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہوں جیسے ایک عاجز و ناتواں غلام بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو ظاہر سے بھی عاجزی و انکساری کا مظاہرہ ہونا چاہیے، برہنہ سر اور برہنہ پا ہو تو بہتر ہے، یعنی ننگے سر اور ننگے پیر جائیں تو یہ بہت بہتر ہے، اور گھروں سے نکلنے سے پہلے حتی المقدور خیر خیرات کریں، یعنی چوتھے دن استسقاء کے لیے نکلنے سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے اتنا خیر خیرات کر کے نکلیں، پھر دوبارہ توبہ و استغفار کر لیں۔ چوتھے دن بھی گھر سے نکلنے سے پہلے توبہ و استغفار کر کے نکلیں، مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کریں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اسی طرح برابر 3 دن تک صحرا کی طرف نکلیں، جنگل کی طرف نکلیں، اور ہر دن کمزوروں ضعیفوں اور بچوں کو ضرور ساتھ لے جائیں۔ یہ بھی حکم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں سے دور رکھیں تاکہ بچوں کے رونے، چیخنے، چلانے اور فریاد وزاری کرنے سے لوگوں کو رقت ہو اور اس کی وجہ سے دریائے رحمت باری جوش میں آ جائے۔ نیز جانوروں کو بھی ساتھ لے جانا مستحب ہے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے جدا رکھنا چاہیے۔ یعنی استسقاء کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، 3 دن تک روزہ رکھنا، توبہ و استغفار کرنا، پھر چوتھے دن کمزور بوڑھے ضعیف لوگوں کو اور بچوں کو لے کر نکلنا چاہیے، اور چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ رکھنا چاہیے تاکہ بچے جب روئیں گے، بھوک سے تڑپیں گے اور روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو بڑے لوگوں کے اندر بھی رقت پیدا ہوگی، گریہ وزاری کے اسباب پیدا ہوں گے، پھر سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روئیں گے، دعا کریں گے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے اور بارش کا بھی معروضہ پیش کریں گے، تو یقین ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور بندوں کا کام بن جائے۔ اور نماز استسقاء کے لیے جو جاتے ہیں دعا کے لیے، جانوروں کو بھی ساتھ لے جانا مستحب ہے، چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بارش کی دعا کے لیے نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، استسقاء کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے اگلے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں کہ تمہاری دعا اس چونٹی کی وجہ سے قبول ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے قوم کو لے کر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک چونٹی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے، تو آپ نے دیکھ کر اپنی قوم سے کہا، کیونکہ آپ پرندوں کی، جانوروں کی بولیوں کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ چلو اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ، کیونکہ اس چونٹی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تم پر بارش نازل کرنے کا ارادہ کیا، یعنی اب بارش ہوگی اور اس چونٹی کی وجہ سے سب کا کام بن جائے گا۔ استسقاء اور نماز و خطبہ۔ استسقاء میں جماعت کے ساتھ نماز مسنون نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ دراصل استسقاء نام ہے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کا، نماز وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی پڑھ لے علیحدہ علیحدہ الگ الگ تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اور اس میں خطبہ بھی نہیں، صرف دعا و استغفار ہے۔ استسقاء کیا ہے؟ دراصل میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنا ہے، اور چادر لوٹانا بھی نہیں ہے، یعنی وہ چادر لوٹانے کا ایک طریقہ تھا، وہ بھی اس میں مسنون نہیں ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، لیکن صاحبین کے پاس مسنون ہے کہ امام جماعت کے ساتھ بغیر اذان اور اقامت کے 2 رکعت نماز پڑھائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس استسقاء نماز نہیں ہے، بلکہ وہ صرف دعا اور استغفار ہے، جبکہ صاحبین کے پاس نماز پڑھنا ہے، استسقاء کی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھائے امام، اور دونوں رکعتوں میں قرات جہر سے کریں، بلند آواز سے پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے، اور نماز کے بعد تلوار یا عصا پر سہارا دے کر زمین پر کھڑا ہو اور لوگوں کی طرف منہ کر کے 2 خطبے پڑھے، اور دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ کرے، اور اگر چاہے تو ایک ہی خطبہ پڑھے۔ صاحبین کے پاس استسقاء کی نماز 2 رکعت ادا کرنا ہے،
امام نماز پڑھائے گا اور اذان اور اقامت نہیں ہوگی اس کے لیے، اور قرات جہری ہوگی۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ پھر نماز ہونے کے بعد خطبہ دینا ہے، لوگوں کی طرف رخ کر کے 2 خطبے بھی دے سکتے ہیں، ایک بھی دے سکتے ہیں۔ خطبے کے درمیان 2 خطبے دیں تو 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے، اور اگر چاہے تو ایک خطبے پر بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ خطبے میں دعا، تسبیح، استغفار اور مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت ہو۔ خطبے میں کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرنا ہے۔ اچھا، اس خطبے کی ابتدا بھی جمعہ و عیدین کی طرح الحمدللہ سے ہوگی۔ نماز استسقاء کا جو خطبہ ہوگا وہ شروع ہوگا الحمدللہ سے۔ جب تھوڑا سا خطبہ پڑھ چکے تو اپنی چادر لوٹائے۔ اس طرح کے چادر مربع ہو تو اوپر کا رخ نیچے اور نیچے کا رخ اوپر کرے۔ چادر کو پلٹنے کا جو ہے اس میں تفاعل خیر ہے، تاکہ حال بدلنے کی فعال ہو، یعنی قحط مبدل بفراقی ہو جائے۔ چادر اگر چوکور ہو تو اس کو اوپر کو ایسا نیچے کر دینا چاہیے، اوپر کے حصے کو چادر کے۔ چوکور مانے چوکونی ہو تو اوپر کے حصے کو نیچے کر دینا چاہیے۔ اس میں فعال خیر ہے، نیک فعال ہے کہ اب قحط ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ قحط کو فراخی سے بدل دے گا، یعنی قحط سالی دور ہو جائے گی اور بارش ہوگی اور ہر طرف ہریالی اگائے گی، یعنی پورا سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ فعال نیک کے طور پر ہے یہ، تو چادر کو اچھے فعال کے طور پر ہے، فعال نیک۔ جیسا کہ فعال لینے کا اسلامی جو طریقہ ہے، نیک فعال لینا، بدشگونی جائز نہیں ہے اسلام میں، اچھا فعال لیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے ایک شخص سفیر بن کر آئے مصالحت کے لیے، تو ان کا نام تھا سہیل، آنے والے شخص کا نام سہیل تھا۔ سہیل کے معنی عربی میں آسان کے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام سے ان کے فعال لیتے ہوئے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ معاملے کو سہل فرما دے گا، آسان فرما دے گا نام کی برکت سے۔ تو اس طرح کا فعال لینا جائز ہے۔ کسی کا نام اچھا ہے، اچھے نام کی برکت سے کام ہو جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے بزرگان دین کے نام سے مناسبت رکھتے ہوئے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے نام رکھا جاتا ہے، تاکہ ان کے جو اچھے صفات ہیں کچھ ان کے اندر بھی پیدا ہوں جن کا نام رکھا جا رہا ہے۔ اچھے صفات کے معنی کہ اچھی خوبیاں ان کے اخلاق اور کردار ان کے اندر بھی آئیں، یہ فعال نیک ہے۔ تو چادر کو لوٹائے اس طرح کہ چادر چوکونی ہو تو اوپر کا رخ، چادر کے اوپر کا رخ نیچے کی طرف کرے اور نیچے کا رخ اوپر کر دے، یعنی چادر کو بالکل پلٹ دے۔ اس کا نام ہے چادر کو لوٹانا۔ یا چادر گول ہو تو دائیں طرف کا کنارہ بائیں طرف اور بائیں طرف کا کنارہ دائیں طرف کر لے۔ چادر صرف امام لوٹائے، مقتدی نہ لوٹائیں، صرف امام یہ کام کرنا فعال نیک کے طور پر کہ اب قحط سالی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم قوی امید کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ قحط کو فراخ سالی سے بدل دے، فراخی سے بدل دے، سرسبز و شادابی سے بدل دے۔ اب قحط ہے، یہ قحط ختم ہو جائے اور سرسبزی و شادابی آ جائے بارش کی شکل میں۔ اور اس میں جو ہے ہمارے جامع نظامیہ کے صدر مفتی محمد عظیم الدین صاحب قبلہ حافظ اللہ مدد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث شریف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نیک فعلی جائز ہے اور بد فعلی حرام ہے۔ جی، یعنی کسی اچھے کام سے یا اچھے نام سے نیک فعل لینے کی، اچھے فعل لینے کی اجازت ہے اور یہ لینا جائز بھی ہے، لیکن بد فعلی لینا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جی، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ امام اعظم کے پاس نماز استسقاء کیا ہے؟ صرف دعا ہے، جبکہ صاحبین کے پاس نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، خطبہ بھی ہے اور چادر بھی لوٹانا ہے۔ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے نماز استسقاء 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور خطبہ بھی پڑھا جائے اور چادر بھی پلٹائی جائے۔ جب امام خطبے سے فارغ ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے پھر اپنی چادر کو لوٹائے، یعنی خطبے کے وقت امام کا رخ قوم کی طرف رہے اور دعا کے وقت قبلے کی طرف، پھر اپنی چادر کو لوٹائے اور کھڑے ہوئے استسقاء کی دعا میں مشغول ہو۔ مقتدی خطبہ اور دعا دونوں وقت قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے رہیں۔ مقتدیوں کے لیے حکم یہ ہے
کہ وہ خطبے کے وقت اور دعا کے وقت دونوں صورتوں میں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے رہیں، خطبے کے وقت خاموش رہیں اور دعا کے وقت آمین کہتے جائیں۔ امام کو چاہیے کہ کمزوروں، ضعیفوں اور بچوں کا واسطہ دے کر دعا مانگے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم کو جو روزی ملتی ہے وہ انہی کمزوروں، ضعیفوں کی بدولت ملتی ہے۔ ایک اور روایت ہے، اگر خشوع و خضوع کرنے والے جوان، جنگلوں میں چرنے والے چوپائے، بوڑھے اور شیرخوار بچے نہ ہوتے تو تمہاری شامت اعمال سے تم پر یہ عذاب نازل ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہیں بوڑھے لوگوں کی بدولت اور بچوں کی وجہ سے، شیرخوار بچوں کی وجہ سے اور خشوع و خضوع کرنے والے نوجوانوں کی وجہ سے اور جنگلوں میں چرنے والے چوپایوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام پر رحم فرماتا ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے ہم فوراً عذاب الہی کی گرفت میں آ سکتے ہیں، لیکن عذاب الہی سے محفوظ ہیں محض بوڑھے لوگوں کی وجہ سے اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والے نوجوانوں کی وجہ سے اور شیرخوار بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ لہٰذا استسقاء کے لیے بوڑھے لوگوں کو، بچوں کو، ضعیفوں کو، کمزوروں کو ساتھ میں لے جانا چاہیے اور ان کے وسیلے سے اور ان کا واسطہ دے کر دعا مانگنا چاہیے، اور دعا کے وقت اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خوب بلند کرے۔ یعنی جس طرح بندہ امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، اس طرح دونوں ہاتھ بہت اونچائی تک اٹھا کر اچھی طرح بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ہاتھ اٹھانا بہتر ہے، اگر ہاتھ نہ اٹھائے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ بھی کرے تو بھی کافی ہے۔ یہ بھی دونوں ہاتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف اچھی طرح اٹھائیں، بلند کریں تو یہ بہتر ہے۔ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، صرف دعا کریں، بس جس طرح دعا کی جاتی ہے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے دعا بھی کریں تو یہ بھی کافی ہے۔ اسی طرح اور لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ ہتھیلیاں زمین کی طرف اور ان کی پشت آسمان کی طرف، برخلاف اور دعاؤں کے۔ عام طور پر دعاؤں میں اس طرح ہتھیلیوں کا جو رخ ہوتا ہے آسمان کی طرف ہوتا ہے، اس کی پیٹھ پشت زمین کی طرف، لیکن استسقاء میں جو دعا کا طریقہ ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طرح اٹھانا چاہیے۔ یعنی ہتھیلیوں کی پشت آسمان کی طرف ہو اور اس کا پیٹ یعنی اس کا اوپری حصہ زمین کی طرف ہو۔ استسقاء کی دعائیں معصورہ ہو، یعنی ان دعاؤں سے کوئی دعا کی جائے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اچھا، یہ ہاتھ بھی جو بلند اٹھانا ہے استسقاء میں، استسقاء کی دعا کے وقت، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا میں اس قدر ہاتھ نہ اٹھاتے جتنا استسقاء میں اٹھاتے تھے، یعنی اس قدر بلند فرماتے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی، یعنی آپ کے جسم اقدس کی روشنائی سفیدی نظر آتی تھی، اتنی اوپر تک آپ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ یعنی ہاتھ الٹے کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ قحط کا جو فتنہ پورے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے وہ فتنہ ختم ہو جائے اور قحط سالی ختم ہو جائے اور سب سرسبز و شاداب ہو جائیں، سیراب ہو جائیں۔ استسقاء کے لیے جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان دعاؤں میں سے کوئی دعا کرنا چاہیے، جیسے اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، یعنی اے اللہ تو ہم پر بہترین بارش نازل فرما جو فائدہ پہنچانے والی ہو، نقصان پہنچانے والی نہ ہو، اور جلد بارش نازل فرما، تاخیر نہ ہو، یعنی بارش بھی ایسی ہو کہ جس سے فائدہ پہنچے، نہ کہ فصلیں تباہ ہو جائیں اور لوگ عذاب الہی کی گرفت میں آ جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ عام طور پر بعض جگہ بارش ہوتی ہے تو کئی لوگ بہہ کر چلے جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں کشمیر کا واقعہ ہے جہاں سیلاب کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں۔ تو ایسی بارش نہیں ہونی چاہیے، ایسی بارش کی دعا کرنا چاہیے جس سے فائدہ ہو کھیتوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، تمام مخلوق کو، جس سے فائدہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر استسقاء کو نکلنے سے پہلے بارش شروع ہو تو بھی مستحب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر صحرا کی طرف بھیگتے ہوئے چلے جائیں، تاکہ باران رحمت میں یعنی بارش میں زیادتی ہو، اضافہ ہو اور خاطر خواہ بارش ہو۔ اگر استسقاء کے لیے نکلنے سے پہلے ہی بارش شروع ہو جائے تب بھی مستحب یہ ہے کہ جنگل کی طرف جائیں بارش میں بھیگتے ہوئے، تاکہ اور مزید بارش ہو اور زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے مخلوق کو۔ اگر بارش کثرت سے ہو اور لگاتار سلسلہ جاری رہے جس سے نقصان کا ڈر ہو تو اس کے بند ہونے کی دعا بھی کرنا جائز ہے۔ اس کی معصورہ منقولہ دعا یہ ہے جو حدیث شریف میں آئی ہے، اللہم حوالینا ولا علینا
اللہم علی الاکام والآجام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر، اس وقت یہ دعا کرنا چاہیے کہ اگر مسلسل بارش ہو رہی ہو اور رکنے کا نام نہ لیتی ہو اور تباہی اور بربادی کے نقصان کا ڈر ہے، تو پھر اس وقت یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اطراف و اکناف بارش نازل فرما، ہم پر نازل مت فرما، یعنی ٹیلوں پر، پہاڑوں پر اور وادیوں میں اور درختوں کے اگنے کی جگہ بارش ہو، تاکہ اس سے مخلوق کو خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو۔ اگر مسلسل ہم پر بارش ہوتی رہے گی تو ہم ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ بارش کے مسائل تھے، بارش طلب کرنے کے۔ اب نماز خوف کے مسائل، اگر خوف کی صورت ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز خوف کا حکم۔ نماز خوف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مشروع ہوئی، یعنی اس کا حکم ہوا تاکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے شرف اور ثواب سے کوئی محروم نہ رہے، مگر آپ کے بعد اس نماز کے باقی رہنے میں اختلاف ہے۔ یہ نماز شروع ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، تاکہ ظاہری حیات طیبہ میں کہ میدان جنگ میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو کیسا پڑھنا چاہیے۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، یعنی ظاہری طور پر آپ تشریف لے گئے، تو اب آیا یہ نماز باقی ہے یا نہیں؟ اس وقت کیوں تھی مشروع؟ تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو شرف ہے وہ شرف کسی سے فوت نہ ہو، اس لیے تھی۔ تو اب اس میں اختلاف ہے کہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی یہ نماز باقی ہے یا نہیں۔ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ اب اس کا جواز باقی نہیں رہا، اور طرفین یعنی امام اعظم اور امام محمد فرماتے ہیں کہ صحابہ نے آپ کے بعد بھی اس نماز کو پڑھا ہے، اس لیے اس کی مشروعیت اسی طرح اس وقت برابر باقی ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ کرام نے بھی اس نماز کے عمل کو جاری رکھا اس طریقے کو، لہذا یہ نماز اب بھی مشروع ہے، پڑھنا جائز ہے۔ فقہا نے امام اعظم و امام محمد کے قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ مختلف اقوال ہوتے ہیں تو ترجیح طرفین کے قول کو دیے کہ نماز خوف اب بھی اگر ایسا مرحلہ پیش آ جائے، دشمنان اسلام سے مقابلہ ہو اور میدان جنگ میں نماز کا وقت آ جائے تو صلاۃ خوف پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک جماعت دشمن سے مقابلہ کرتے رہے گی اور ایک گروپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، اس کا طریقہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ کس طرح پڑھیں گے۔ لہذا مفتہ بھی قول نماز خوف کا ابھی بھی باقی رہنے کا ہے، بس اس قول کے بموجب نماز خوف جائز ہے، یعنی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ابھی بھی نماز خوف پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ دشمن کا قرب ہونا، قریبی ہونا یقینی ہو، خواہ دشمن انسان ہو یا درندہ جانور یا اژدہا، سانپ، بچھو وغیرہ۔ قریب ہونے کا مطلب اگرچہ کہ یہ نماز خلاف قیاس ہے، کیونکہ اس میں بہت عمل کثیر ہوتا ہے اور قبلے سے انحراف بھی، لیکن چونکہ قرآن مجید و احادیث شریفہ سے ثابت ہے، اس لیے ضرورت شدیدہ کے وقت مشروع رکھی گئی اور عمل کثیر وغیرہ معاف ہے، جس طرح حالت نماز میں حدث ہو جانے پر وضو کرنے کے لیے جانا آنا معاف ہے۔ یعنی نماز خوف میں امام کے پیچھے ایک جماعت نماز ادا کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، ایک رکعت ہونے کے بعد اس کو چلے جانا ہے جماعت کو، پھر وہ جو جماعت اور ایک جو گروپ دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے وہ نماز کے لیے آئیں گا، امام کی پہلی رکعت ہوگی، ایک رکعت پڑھ کر ایک جماعت چلے جائے گی، پھر دوسری جماعت آ کے دوسری رکعت پڑھے گی، اس کی وہ پہلی رکعت ہوگی، پھر وہ چلے جائیں گی، یہ جماعت آ کر پہلے جو اس کی دوسری رکعت جو چھوٹ گئی ہے وہ ادا کرے گی۔ اگرچہ کہ قیاس کے خلاف ہے یہ نماز، کیونکہ عمل کثیر ہو رہا ہے، امام کے پیچھے سے چلے جا رہے ہیں، امام کے پیچھے ایک رکعت ادا کر کے قبلے کی طرف سے رخ پھر رہا ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے، اسی لیے شدید ضرورت کے وقت یہ نماز مشروع ہے۔ اگر ایسے حالات نہیں ہیں جائز ہے پڑھنا، اگر ایسے حالات نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے انٹرول دیا گیا، وقفہ دیا گیا ہے، جنگ آدھے گھنٹے کے بعد شروع ہوگی بلکہ اعلان ہوا اس طرف سے، اب کوئی خوف نہیں ہے، اطمینان ہے، آرام کے ساتھ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں میدان میں لڑائی ہو رہی ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ایسے وقت پہ نماز چھوٹ جانے کا ڈر ہے تو ایک جماعت بنائی جائے گی، چند لوگ دشمن سے مقابلہ کریں گے اور چند لوگ نماز پڑھیں گے۔ اگر ایسے حالات نہیں ہیں، پرامن حالات ہیں، تو پھر یہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایسے ہی اب خوف یقینی ہونا،
دشمن قریب آ گیا ہے بلکہ معلوم ہوا، اب بس تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والا ہے، یہ قریب ہونے کا یقین ہونا نہیں، دشمن کے آنے کی اطلاع ہے لیکن دشمن اتنے فاصلے پر ہے کہ دشمن کے پہنچنے تک نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو یہ الگ الگ ٹکڑیوں کی شکل میں نہیں پڑھی جائے گی نماز، پوری نماز ایک ساتھ پڑھ لیں گے۔ دشمن کا خوف ہو یا جانور کا خوف ہو یا آتش زدگی، کہیں آگ لگ گئی، زبردست آگ لگ گئی، اب آپ نماز میں مصروف ہو گئے تو پھر ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، تو ایسے ختم ہو جانے کا، تو ایسے وقت بھی نماز خوف پڑھنا جائز ہے۔ دشمن کے قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ دشمن اتنا سامنے آ جائے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، اور خوف ہو کہ اگر سب لوگ جماعت میں مشغول ہوں گے یعنی ایک ساتھ نماز پڑھنے لگیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا۔ دشمن کے قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ دشمن نگاہوں کے سامنے پہنچ گیا ہے، نظر آ رہا ہے، دور ہے لیکن نظر آ رہا ہے، اور اگر سب مل کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو دشمن حملہ کر کے سب کو تباہ و برباد اور ختم کر دے گا۔ تو ایسی صورت میں چند لوگ نماز میں مصروف ہو جائیں اور چند لوگ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر دشمن کے قریب ہونے کے گمان پر نماز خوف پڑھ لی جائے اور نماز پڑھنے کے بعد گمان کی غلطی ظاہر ہو تو صرف مقتدی نماز کا اعادہ کر لیں، امام کی نماز ہو جائے گی۔ دشمن قریب ہے سمجھ کر نماز شروع کر دیے تھے، ایک گروپ ایک جماعت نماز پڑھنا شروع کی امام کے پیچھے، اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے کے لیے تیار کھڑی ہوئی تھی، پھر اب وہ بہرحال دونوں گروپ بھی نماز ادا کر لیے، بعد میں نماز ادا کرنے کے بعد ان کا گمان غلط ثابت ہوا، ہم سمجھ رہے تھے کہ دشمن قریب تھا لیکن دشمن ابھی تک نہیں پہنچا، نماز ادا کر لیے، تو اب مقتدیوں کی نماز نہیں ہوئی، ان کو دوبارہ نماز ادا کرنا چاہیے، امام کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ امام بدلے گا نہیں، امام ایک ہی رہے گا پوری نماز ہونے تک، لیکن مقتدیاں بدلیں گے تو عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب نماز کے بعد جب غلطی ثابت ہو جائے، جو گمان ہوا تھا وہ غلط گمان کیے تھے، اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر مقتدیوں کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنا چاہیے، امام کی نماز ہو گئی، امام کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بلا ضرورت شدیدہ عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو مقتدیوں کا جو عمل کثیر ہوا ہے، قبلے کی طرف سے رخ پھر گیا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں نماز میں، اس کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، پھر دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے پڑھنا واجب ہے کہ دشمن ابھی پہنچا نہیں تھا، جی پہنچا نہیں۔ نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ جب دشمن بالکل سامنے ہو تو امام جماعت کے دو حصے کرے، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو اور دوسرا حصہ امام کے پیچھے نماز شروع کرے، خواہ اس وقت قبلے کی طرف رخ کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ جب امام اس حصے کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے، یعنی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھائے، تو یہ حصہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت مکمل ہوتے ہی، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہوتے ہی، اب یہ جو مقتدیاں تھے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلے جانا چاہیے۔ دوسرا حصہ جو دشمن کے مقابلے میں ہے، دشمن سے لڑ رہا ہے، اب اس کو آنا چاہیے اور اس کے آنے تک امام انتظار کریں۔ دوسرے حصے کے جو دشمنان اسلام سے لڑ رہے ہیں ان کے آنے تک امام دوسری رکعت میں ان کا انتظار کریں، آنے کے بعد پھر نماز کو جاری رکھیں۔ یعنی انتظار کس شکل میں، کس صورت میں کرنا چاہیے؟ یعنی تلاوت قرآن کو جو ہے موقوف کر دیا جائے، قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے وہ تھوڑی دیر روک دے، اور پھر دوسری جماعت جب شریک ہو جائے جماعت میں تو اس وقت وہی اس کا اندازہ ہوئی، میدان جنگ میں ہے، کتنے فاصلے پر ہے اس کا تو اندازہ رہے گا نا، نماز شروع کرنے سے پہلے اس اندازے کے مطابق اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے تاکہ دوسری جماعت آ کر شامل ہو جائے، کیونکہ اب امام تنہا ہے یہاں پر، دوسری رکعت جب وہ شروع کیا تو تنہا ہے وہ، تو تنہا امامت کیسا ہو سکتی، امام کیسا ہو سکتا؟ تو میدان کے لحاظ سے، فاصلے کے لحاظ سے اس کا اندازہ کر کے اس کو پھر دوسری رکعت میں قرات شروع کرنا چاہیے، پھر امام اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر تشہد پڑھے اور سلام پھیرے، 2 رکعت پر نماز ختم کر دے، لیکن مقتدی سلام نہ پھیریں، جو دوسرا گروپ آ کر شامل ہوا ہے دوسری رکعت میں وہ سلام نہ پھیریں، بلکہ یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں پھر چلے جائیں، پھر پہلا حصہ آئے اور ایک رکعت بغیر قرات پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھیر لے۔ پہلے جو ایک رکعت نماز ادا کر کے جو جماعت گئی تھی وہ آئے گی اور اپنی ایک بقیہ رکعت پڑھ لے گی، لیکن قرات نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اس میں لاحق ہے، یعنی نماز میں پہلے سے شریک تھے، پھر کسی وجہ سے نماز سے باہر ہو گئے، پھر اب آ کر شامل ہوئے، جیسا کہ اس سے پہلے کی نشست میں لاحق، مسبوق وغیرہ کے احکام بیان کیے گئے تھے، اس میں اس تفصیل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لاحق ہونے کی وجہ سے ان کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری رکعت ایسے ہی پڑھ لیں بغیر قرات کے، تشہد کے بعد سلام پھیر دے اور پھر دشمن کے مقابلے کے لیے چلے جائے۔ پھر دوسرا حصہ آئے
جس کو دوسری رکعت ملی تھی، پہلی رکعت نہیں ملی تھی، دوسری رکعت میں شریک تھی، اور بقیہ رکعت قرات کے ساتھ پڑھ لے، کیونکہ یہ لوگ شروع نماز سے شریک نہیں تھے۔ مسبوق کا حکم ہے، مسبوق قرات کرے گا، لاحق قرات نہیں کرے گا، تو ان کا حکم دوسری جماعت کا حکم مسبوق کا ہے، اس لیے آ کر وہ لوگ جب پہلی رکعت جو چھوٹ گئی ہے ان کی ادا کریں گے، قرات کریں گے، اس کے بعد تشہد کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ یہ طریقہ 2 رکعت والی نماز کا ہے، خواہ نماز ہی 2 رکعت کی ہو جیسے فجر، جمعہ، عیدین، یا سفر کی وجہ سے قصر یعنی 4 رکعت کی 2 رکعت ہو گئی ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اگر نماز 2 رکعت والی ہو، جیسے جنگ ہو رہی ہے، فجر کا وقت ہے، جنگ ہو رہی ہے، جمعہ کا وقت ہے، 2 رکعت ہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، عید کا دن ہے، جنگ ہو رہی ہے، 2 رکعت ہی پڑھنا ہے، یا 4 رکعت والی نماز ہے لیکن سفر میں ہے، اپنے مقام پر جنگ نہیں ہو رہی ہے، مسافت سفر کی طے کر کے جانے کے بعد جنگ ہو رہی ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت ہو جائے گی۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو امام ہر حصے کو 2 رکعت پڑھائے۔ 2 رکعت والی نماز کا حکم یہ تھا کہ پہلی جماعت 1 رکعت نماز ادا کر کے چلی جائے، لیکن اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو 2 رکعت کے بعد جائے، 2 رکعت پڑھائے امام 2 جماعتوں کو۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو امام ہر حصے کو 2 رکعت پڑھائے، اور مغرب میں پہلے حصے کو 2 رکعت اور دوسرے حصے کو 1 رکعت پڑھائے۔ اگر اس کے خلاف ہو یعنی پہلی کو 1 رکعت اور دوسری کو 2 رکعت پڑھائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مغرب میں کیا کرنا چاہیے؟ 3 رکعت والی نماز ہے تو پہلی جماعت کو 2 رکعت پڑھا دینا، پھر دوسری جماعت کو 1۔ اگر اس کا الٹا کیا یعنی پہلی جماعت کو 1 رکعت پڑھائے، دوسری کو 2 پڑھائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ طریقہ عمل اس صورت میں متعلق ہے جبکہ امام و مقتدی دونوں مقیم ہوں، یا دونوں مسافر، یا صرف امام مقیم ہوں، خواہ مقتدی تمام کے تمام مسافر ہوں یا بعض مسافر اور بعض مقیم۔ لیکن اگر امام مسافر ہو اور مقتدی تمام مقیم ہوں تو اس صورت میں امام ایک حصے کے ساتھ 1 رکعت پڑھے اور دوسرے حصے کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر پہلا حصہ آئے اور 3 رکعتیں بغیر قرات کے پڑھے، پھر دوسرا حصہ آئے اور 3 رکعتیں قرات کے ساتھ پڑھے۔ جس میں قرات کرنا ہے وہاں پر مسبوق کے حکم میں ہے، اور جہاں قرات نہیں کرنا ہے وہاں پر وہ لاحق ہے، شروع سے نماز میں شریک تھا تو اس کا حکم مقتدی کا ہے، اور جو شروع سے نماز میں شریک نہیں تھا اس کا حکم تنہا پڑھنے والے کی طرح ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد اور دوسری صورت ہو اور باقی 2 رکعتوں میں صرف الحمد، اور اگر امام مسافر اور مقتدی بعض مسافر اور بعض مقیم ہوں تو مقیم کی طرح پڑھے اور مسافر کی طرح، یعنی بعض مقیم بھی ہو سکتے ہیں بعض مسافر بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے حساب سے حکم ہوگا۔ مسافر ہیں تو مسافر کی طرح نماز پڑھنا ہوگا، مقیم ہیں تو ان کو مقیم کی طرح نماز ادا کرنا ہوگا۔ یعنی مغرب کی نماز 3 رکعت والی ہے، 3 رکعت والی نماز میں امام پہلے حصے کو پہلے گروپ کو 2 رکعت پڑھائے گا اور دوسرے گروپ کو 1 رکعت پڑھائے گا۔ اگر اس کا الٹا کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ دشمن کے مقابل جانے سے مراد پیدل جانا ہے، اگر سواری پر جائیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، نماز جو درمیان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، 2 رکعت والی نماز ہے، پہلی رکعت کے 2 سجدے ہونے کے بعد جب جائے گی یہ جماعت، پیدل جانا ہے، سواری پر سوار ہو کر جانا مراد نہیں ہے۔ اگر سواری پر سوار ہو کر گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسرے حصے کا امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کر چلا جانا اور پہلے حصے کا پھر یہاں آ کر اپنی نماز تمام کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ جس جگہ نماز چھوڑ کر گئے تھے وہیں آ کر پڑھنا ہے، جہاں چاہے وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد دوسرے حصے کا یہیں آ کر نماز تمام کر لینا مستحب و افضل ہے۔ اچھا، ورنہ یہ بھی جائز ہے کہ پہلا حصہ نماز پڑھ کر چلا جائے اور دوسرا حصہ امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کر اپنی نماز یہیں تمام کر لیں اور اس کے بعد دشمن کے مقابل روانہ ہوں۔ جب یہ حصہ وہاں پہنچ جائے تو پہلا حصہ اپنی نماز وہیں پڑھ لے، یہاں نہ آئے۔ 2 صورتیں بتا رہے ہیں اس میں۔ پہلا گروپ امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھ کر چلا جائے اور دوسرا گروپ آئے امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھ لے۔ اب اس کے بعد افضل اور بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ وہیں دشمن کے مقابلے میں جانے سے پہلے اپنی اور 1 رکعت مکمل کر لیں، اور 1 رکعت مکمل کر کے ادھر چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں۔ اور پہلی جماعت جو 1 رکعت نماز امام کے ساتھ پڑھ کر چلے گئی تھی اس کو یہ اختیار ہے تو یہاں آ کر پڑھے امام کے پیچھے،
جس جگہ وہ نماز شروع کیے تھے وہیں پڑھ سکتے ہیں، یا موقع اگر ہو تو جہاں پر وہ لڑ رہے ہیں وہاں موقع ہو بقیہ ایک رکعت ادا کر لینے کا تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، آنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ یہ طریقہ نماز پڑھنے کا اس وقت ہے جب کہ سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے خواہش مند ہوں، مثلا کوئی بزرگ شخصیت ہو اور سب انہی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں، ورنہ افضل یہ ہے کہ ایک حصہ ایک امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے اور دشمن کے مقابل چلا جائے، پھر دوسرا حصہ دوسرے شخص کو امام بنا کر پوری نماز پڑھ لے۔ یہ نماز کی جو صورت ہے یہ اس صورت میں ہے جب کہ سب لوگوں کی خواہش یہ ہو کہ وہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ مثال کے طور پر بزرگ شخصیت ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی نماز پڑھنا سب کے لیے یہ فضیلت کا باعث تھا، کیونکہ آپ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کے پیچھے اقتداء کا شرف کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ظاہر بات ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے، مرشد ہے، کوئی اپنے وقت کے ولی ہیں معتبر، اگر سب ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنے کے خواہش مند ہوں تو یہ احکام ہے۔ ہاں اگر الگ الگ امام بنائے جا سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دو گروپ بنا دیے جائیں، ایک گروپ کو ایک شخص نماز پڑھائے اور وہ پوری نماز پڑھ لے وہ گروپ امام کے ساتھ، پھر دوسرا گروپ ہے ان کا امام الگ ہو۔ نماز خوف کے متفرق احکام یعنی الگ الگ احکام، اگر خوف بہت زیادہ ہو کہ سواریوں سے اتر ہی نہ سکیں تو سواریوں پر بیٹھے ہوئے اشاروں سے تنہا نماز پڑھ لیں۔ قبلے کی طرف رخ کرنا بھی اس وقت شرط نہیں، شرائط نماز میں ایک شرط قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، لیکن خوف اگر اس قدر غالب ہو، اتنا زیادہ ہو کہ ڈر کہ سواریوں سے اتر بھی نہیں سکتے، سواریوں پر سے اتریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دشمن حملہ کر کے ختم کر دے گا، تو ایسی صورت میں سواریوں پر ہی تنہا اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ قبلے کی طرف اس وقت رخ کرنا ضروری نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ کریں گے دشمن کی طرف پیٹھ ہوگی تو دشمن ختم کر دے گا، تو ایسی صورت میں جس طرف رخ ہے بس اس طرف ہی نماز پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف اشارہ کر کے جب نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور دشمن سے یعنی پیٹ پھیرنے سے جو ہے روکا جا رہا ہے، جی، تو کیا مفتی صاحب اس میں کیا یہ بات بھی ہو سکتی کہ دشمن کو دیکھتے ہوئے بھی اشارے سے نماز پڑھی جا سکتی؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نظر دشمن کی طرف رکھتے ہوئے، دشمن کو دیکھتے ہوئے، اور پھر جب کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور اس صورت میں دشمن گولیاں چلا رہا ہو یا تیر برسا رہا ہو یا حملہ کر رہا ہو تو نماز پھر توڑ کر ان سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی وہی بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ایسے وقت پہ قبلے کی طرف رخ کرنا شرط نہیں ہے، اگر اس کی بھی مہلت نہ ہو یعنی اتنا بھی وقت نہ ملے کہ جس میں اشارے سے نماز ادا کی جا سکے تو معذور ہے، ایسی صورت میں نماز چھوڑ دینا چاہیے، اس وقت نماز نہ پڑھیں، اطمینان کے بعد اس کی قضا پڑھ لیں۔ گھمسان کا رن پڑ رہا ہو، زبردست جنگ جاری ہو دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے درمیان اور اشارے سے بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے، دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ ایسے وقت نماز نہ پڑھیں تو معاف ہے، معذور ہیں، البتہ اطمینان کے بعد جنگ ختم ہو جائے، اطمینان جب ہو جائے تو اس وقت قضا پڑھ لینا چاہیے اطمینان کے ساتھ۔ سواریوں پر نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، البتہ ایک گھوڑے پر دو سوار ہوں تو پچھلا شخص یعنی پیچھے بیٹھا ہوا شخص اگلے شخص کی اقتداء کر سکتا ہے۔ اب یہاں سے گھوڑے سے مراد اب اس زمانے کی کون سی بھی سواری ہو سکتی، کار ہے، بائک ہے، گاڑی ہے۔ جی، سواری پر فرض نماز اسی وقت جائز ہے جبکہ دشمن ان کا تعاقب کر رہا ہو، اور اگر یہ خود دشمن کا تعاقب کر رہے ہوں تو سواری پر فرض نماز جائز نہیں ہے۔ اگر دشمن مسلمانوں کا تعاقب کر رہا ہے، سواری پر ہیں لوگ، تعاقب مانے پیچھا کر رہا ہے، سواری پر فرض نماز اسی وقت جائز ہے جبکہ دشمن ان کا پیچھا کر رہا ہو، اور اگر یہ خود دشمن کا پیچھا کر رہے ہیں، دشمن کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، سواری دوڑا رہے ہیں، تو پھر اب سواری پر فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے اختیار میں ہے، رک کر یہ لوگ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دشمن خود پیچھا کر رہا ہے، رک کر نماز پڑھیں گے تو پکڑے جائیں گے، اس لیے سواری پر دوڑتے ہوئے، سواری کو دوڑاتے ہوئے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ مجبوری کی صورت ہے۔ حالت نماز میں جنگ کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اس زمانے میں گھوڑے تھے تو ٹھیک جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ اب کیونکہ گاڑیاں جو موجودہ زمانے میں جو تیز رفتار کی جو گاڑیاں نکل چکی ہیں، اس پر اگر ہم جو ہے دوڑاتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو ٹکر ہو جائیں گی، جی، کیونکہ پہلے کے جیسے حالات اب نہیں رہے۔ جی، تو یعنی ہر زمانے کے حالات کے لحاظ سے
کیا مفتی صاحب مسائل بھی بدل جاتے ہیں؟ مسائل بدل جاتے ہیں. اب گاڑی چلاتے ہیں نماز کیوں پڑھیں گا کوئی بھی شخص؟ یہ میدان جنگ میں، وہ میدان جنگ کی ہی میں بات کر رہا ہوں. میدان جنگ میں کھلا میدان ہوتا، وہاں پر گھوڑے دوڑا سکتے ہیں. اب یہ سڑکوں پہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے گاڑیاں چلاتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ صرف مجبوری کی صورت میں ہے کہ اگر کوئی دونوں گھوڑے پر سوار ہیں، دشمن پیچھا کر رہا ہے، فرض نماز ہے، اگر گنجائش ہو، موقع ایسا ہو، تو اس وقت سواری پر مجبوری کی حالت میں جائز ہے. لیکن یہ لوگ خود دشمن کا پیچھا کر رہے ہیں تو فرض نماز سواری پر نہیں پڑھ سکتے. اور حالت نماز میں جنگ کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ عمل کثیر ہے. حالت نماز میں جنگ نہیں کی جا سکتی. جنگ کریں گے، لڑیں گے دشمن سے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اثناء نماز میں یعنی نماز کے درمیان میں اگر خوف ختم ہو جائے، یعنی دشمن بھاگ کھڑا ہو، تو فوراً قبلے کی طرف رخ کر لیں اور امن کی سی نماز پڑھیں، ورنہ نماز نہیں ہوگی. لیکن مفتی صاحب ایک سوال، یہاں پر جو نماز سے مطلب کیا بولنا چاہیے، زیادہ حرکت کی وجہ سے جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر نماز دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. لیکن وہاں پر جب دشمن کے خوف میں وہاں پر اجازت دی جا رہی ہے کہ پہلی جماعت 1 رکعت پڑھے، پھر وہ لوگ دشمن سے مقابلہ کرے، اور پہلے والی جماعت جو دشمن سے لڑ رہی تھی پھر وہ دوسری رکعت میں شامل ہو کر وہ رکعت کو پوری کریں. جبکہ اس میں بھی جو ہے قبلے سے جو ہے رخ جو ہے پھر جا رہا ہے، اس میں بھی حرکت زیادہ ہو رہی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے نماز وہاں نہیں ٹوٹ رہی پھر یہاں ٹوٹ رہی ہے؟ تو اس میں ظاہری اعتبار سے جو ہے بظاہر ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے. ٹکراؤ کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ایک ہی شخص کے پیچھے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، افضل ہے ایک شخص. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے صحابہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھنے کے مقابلے میں آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کو ترجیح دیں گے. تو یہ اس وقت ہے جبکہ سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے خواہش مند ہوں. ابھی زمانے میں ویسا نہیں ہے. ہر ایک اپنی جگہ 10 علماء ہیں، تو اس میں کم سے کم 2-4 تو ایسے رہیں گے جن کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش رہے گی الگ الگ. ویسے حالات نہیں ہیں، پہلی بات. اور دوسری بات، ویسے حالات پیدا بھی ہو جائیں تو سب ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنے کے خواہش مند نہیں رہیں گے. الگ الگ بھی امام بنایا جا سکتا ہے. یہ جو نماز پڑھنے کا جو الگ الگ جو حکم ہے 1 رکعت پڑھنے کا، ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنے کی صورت میں ہے. الگ الگ امام بنا لے رہے ہیں تو 2 جماعتیں بنا کر پڑھ سکتے ہیں. اس وجہ سے اگرچہ کہ قیاس کے لحاظ سے یہ نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ عمل کثیر ہو رہا ہے، قبلے سے رخ پھر رہا ہے، پھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس میں، لیکن احادیث شریفہ سے اور قرآن سے ثابت ہے، اس لیے جائز ہے. اب وہاں پر عمل کثیر دیکھا نہیں جائیں گے، جی قرآن حدیث سے یہ جائز ہے. نماز کے دوران اگر خوف ختم ہو جائے، دشمن بھاگ جائے، اب بالکل امن کی صورت ہو جائے، تو فوراً قبلے کی طرف رخ کر لیں اور امن کی حالت میں جیسی نماز پڑھتے ہیں ویسا نماز پڑھیں. اگر ویسا نہیں کریں گے، خوف زائل ہونے کے باوجود، خوف ختم ہونے کے باوجود ویسے ہی نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ خوف کی صورت میں وہ نماز ہے، خوف ختم ہونے کے بعد پھر امن کی نماز ہے. باغیوں اور اس شخص کے لیے جس کا سفر کسی معصیت کے لیے ہو، نماز خوف جائز نہیں. باغی ہے، اسلامی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے والا شخص ہے، یا کوئی سفر کر رہا ہے چوری کرنے کی غرض سے، ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے، یا کسی کو قتل کرنے کی غرض سے، تو ایسا شخص نماز خوف نہیں پڑھ سکتا. خوف کی وجہ سے نماز میں قصر جائز نہیں. دشمن کا خوف ہے، درندوں کا خوف ہے، جنگل میں ہے، میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا تو شیر کھا لے گا، اس اندازے سے سفر میں نہیں ہے لیکن صرف خوف ہے، تو خوف کی وجہ سے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا. قصر خوف کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا. دریا وغیرہ میں تیرنے والا جبکہ نماز کا وقت تاخیر ہو، اگرچہ دیر تک اعضاء کو حرکت دیے بغیر رہ سکے تو اشارے سے نماز پڑھ لے، ورنہ بعد میں قضا پڑھ لے. ایک شخص ہے جو دریا میں تیر رہا تھا، نماز کا آخر وقت آ گیا، اگرچہ کہ دیر تک اعضاء کو حرکت دیے بغیر رہ سکتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھ لے. لیکن اگر نہیں رہ سکتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، بعد میں قضا پڑھ لے. یہ نماز خوف کے متفرق احکام تھے. الحمدللہ آج کی 22ویں نشست میں سورج گہن، چاند گہن اور استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کے مسائل اور نماز خوف کے مسائل پر آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.